السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں ایک فہرست جاری کی گئی ہے جو کہ ہر سال جاری کی جاتی ہے اردن کے ایک اسٹریٹجک تھنک ٹینک کی طرف سے، اور یہ لسٹ 500 بااثر مسلمانوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ امت مسلمہ ایک خاندان کی مانند ہے اور 2.1 بلین سے زیادہ مسلمان دنیا میں ہیں۔ ان میں سے 500 لوگوں کو منتخب کر کے یہ فہرست جاری کی جاتی ہے، تو یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اس فہرست میں جو ہے وہ نام آئے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی چلوں کہ یہ ایک لسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سالانہ رسالہ بھی ہے جسے پہلی دفعہ 2009 میں شائع کیا گیا، جس میں بااثر مسلم شخصیات کی جو ہیں وہ نام شامل کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے اسلامی ممالک ہیں اس کے حوالے سے بھی اس رسالے میں انفارمیشن اس لسٹ میں شامل ہوتی ہے، اور تمام جو لوگ انفلوئنشل لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، مرد و خواتین، ان کو اس میں خصوصی جگہ دی جاتی ہے، اور جو اسلامی ممالک میں اہم واقعات ہوئے ہوتے ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اردن میں واقع رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر اسے مرتب کرتا ہے، اور دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کو اس فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس سال کی فہرست کی بات کریں تو جب میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو یہ کوئی 350 سے زائد صفحات ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ اس میں پاکستانی شخصیات بھی شامل ہیں۔ اس فہرست میں پہلے 50 لوگوں کو رینکنگ دی جاتی ہے، اور باقی 450 لوگوں کو جو ہے وہ خصوصی طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ اگر ہم شعبہ جات کی بات کریں تو اسکالرس کو، پولیٹیکل شخصیات کو، اس کے علاوہ اسلامی جو شخصیات ہیں انہیں، پریچرز کو، اسپریچول گائیڈرز کو، جو لوگ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، سوشل ایشوز کا کام کر رہے ہیں، بزنس میں اپنا نام بنا رہے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آرٹ، کلچر، میڈیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اسپورٹس کے سٹار، انفلوئنسرز، ان کو جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن پاک کی تجوید، قرات اور تلاوت، اور اس کے ساتھ نعت میں جن کا بڑا نام ہے، انہیں بھی اس فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی فہرست کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے نمبر پہ جو برجمان ہیں وہ قطر کے امیر جو ہیں شیخ تمیم بن حماد الثانی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کے بڑی مذہبی شخصیت مفتی تقی عثمانی جو ہیں ان کا نام شامل ہے۔ تیسرے نمبر پہ شیخ الحبیب عمر بن حافظ جو ہیں وہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر ایران کے آیت اللہ خمینائی جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ پانچویں نمبر پہ جو ہے کنگ عبداللہ جارڈن سے، ان کو اس فہرست میں جگہ دی گئی ہے۔ پھر دیگر آگے جو شخصیات ہیں اس میں ساتویں نمبر پہ ہم سب کے فیوریٹ پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان برجمان ہیں۔ آٹھویں نمبر پہ کنگ سلیمان کو جو ہے وہ پلیس کیا گیا ہے، اور 9ویں نمبر پہ پریزیڈنٹ جو ہے شیخ محمد بن زائد کو جو ہے وہ پلیس کیا گیا ہے۔ اسی طرح دیگر جو پہلی 50 جو شخصیات ہیں ان میں کافی سارے نام ہیں، شاید میں سارے نام تو نہ لے پاؤں، لیکن 14ویں نمبر پہ کراؤن پرنس محمد بن سلیمان جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں نمبر پہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ پروبوو جو ہے ان کا نام شامل ہے۔ 30ویں نمبر پر جو ہے وہ آذربائیجان کے صدر جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ پلیس کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ 32 نمبر پہ پاکستان کی معروف مذہبی شخصیت مولانا طارق جمیل کو جو ہے وہ یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے 36 نمبر پہ جو ہے وہ سمیہ حسن صاحبہ جن کا تعلق تنزانیہ سے ہے، ان کو شامل کیا گیا ہے لسٹ میں۔ 39 نمبر پہ فٹ بالر محمد صالح جو ہیں وہ اس لسٹ میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ 44 نمبر پہ پاکستان کی مذہبی شخصیت محمد الیاس قادری کو جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے 50ویں نمبر پہ بنگلہ دیش کے ہر دل عزیز لیڈر محمد یونس شامل ہیں۔ اگر ہم آنریبل مینشنز کی بات کریں تو اس میں عمران خان جو کہ پاکستان کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں وہ اس فہرست میں نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں لندن کے میئر صادق خان اور نئے جو آغا خان ہیں پرنس رحیم، ان کا نام جو ہے وہ اس فہرست میں شامل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ان آنریبل مینشنز میں شامل ہیں۔ کوئن رانیہ اس میں لسٹ میں شامل ہے۔ اب اگر ہم بات کریں، اور ہاں اس کے علاوہ ہم سب کے فیوریٹ جرنلسٹ مہدی حسن کو بھی ان آنریبل مینشنز میں شامل کیا گیا ہے۔
अब अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो आपको खुशगवार हैरत होगी कि पाकिस्तान से ना सिर्फ मर्दों को बल्कि ख़वातीन को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। पाकिस्तान से मीडिया की कैटेगरी में AOI के ओनर सलमान इकबाल को शामिल किया गया है। इसके साथ पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं और जियो नेटवर्क के ओनर मीर शकीलुर रहमान को भी मीडिया की फहरिस्त में 500 बाअसर अफराद की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसी तरीके से डॉक्टर अदीब को जो है वो समाजी खिदमत के शोबे में जो है वो शामिल किया गया है लिस्ट में, और पाकिस्तान से ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसी तरह पाकिस्तान से शर्मीन उबैद चुनाई भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कादरी मोहम्मद अवैस रज़ा इस लिस्ट में शामिल हैं। सैयद नदीम रज़ा को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है और अलहाज सदीक जो है वो भी इस फहरिस्त का पाकिस्तान से हिस्सा हैं। पाकिस्तान से ही प्रोफ़ेसर अताउर रहमान, इसके साथ प्रोफ़ेसर इरफ़ान सदीकी और डॉक्टर उमर सैफ को भी जो है वो इस लिस्ट में शामिल किया गया है। पाकिस्तान से ही मलाला यूसुफ़ज़ई और मुनीबा मज़ारी को भी जो है वो बाअसर मुसलमानों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसी फहरिस्त में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान को भी शामिल किया गया है और आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नकवी भी इस 500 बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त का हिस्सा हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे चल के मज़ीद पाकिस्तानी भी इस फहरिस्त का हिस्सा बनेंगे। अगर आप इनका मैगज़ीन पढ़ें, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं 500muslims.com से, तो आपको बड़ी अच्छा लगेगा। एक तो फ़लस्तीन के मसले को बहुत इस पे जो है खुल के आवाज़ उठाई गई है। तमाम उन सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश किया गया है जिन्होंने वहाँ पे अपनी जानें कुर्बान की और अपनी जान को ख़तरे में डाल के दुनिया को सच दिखाया। इसके साथ ये मैगज़ीन कुरानी आयात से मुज़य्यन है और मुख्तलिफ़ शोबों को जो है वो मुसलमानों के इसमें हाईलाइट किया गया है। आई एम श्योर कि आगे आने वाले शुमारों में पाकिस्तान के मज़ीद मर्द व ख़वातीन जो हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे।